احباب جی احتشام، اس سے قبل ویڈیو کے اندر میں نے ایک شیعہ ذاکر آصف الوی کی بات کا جواب دیتے ہوئے شیعہ حضرات کی معتبر کتب سے چند حوالے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کیے تھے کہ جس میں اس شیعہ ذاکر نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت شیعہ موجود نہیں تھے، تو میں نے جلاء العیون سے، مجالس المومنین سے اور نجم البلاغہ، تفسیر فرات کوفی، الروضۃ من الکافی، ان کے حوالے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کیے تھے کہ ان سے یہ پتہ چل رہا تھا، ان حوالہ جات سے، کہ اس وقت کوفے کے اندر اکثریت جو تھی وہ کوفی شیعوں کی تھی۔ تو آج اسی ضمن میں وہ خطوط میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جن خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلانے کی دعوت دی گئی، اور ان خطوں کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دغا بازی کی گئی، انہیں دھوکہ دیا گیا اور دھوکے فریب کے ساتھ خطوط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلایا، اور یہی خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، اور خط لکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ جو آصف الوی نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ مارنے والے لاکھوں تھے، تو ہم آج انہی کی کتب سے اور ان خطوط سے ہی دیکھیں گے کہ جنہوں نے خط لکھے اور پھر بلایا اور کہا کہ لشکر تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے جاری ہیں، پھل پک چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر موجود ہے جو آپ کی مدد کرے گا، ہم آپ کے لیے اپنا مال، اپنی جانیں، سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ تو ان خطوط میں سے پہلا خط جو ہے وہ جلال العیون جلد دوم صفحہ 519 کے اوپر، اور چہاردہ معصوم جلد اول صفحہ 519 کے اوپر موجود ہے، اور اس خط کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، این عریضہ ایست با خدمت حسین ابن علی از شیعان و فدویان و مخلصان آن حضرت۔ کہ خط جب لکھا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کی گئی، اور کہا کہ یہ خط امام حسین ابن علی کی طرف ان کے مخلص شیعوں اور ان پر جانیں نچھاور کرنے والے شیعوں کی طرف سے ہے۔ اما بعد، بہت جلد آپ اپنے بہی خواہ دوستوں کے پاس تشریف لے آئیں، اس علاقے کے تمام لوگ آپ کی مبارک تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا انہیں نہیں بھاتا، اور بہت تاکید ہے، یعنی آپ کو ہم تاکید سے کہتے ہیں کہ حضور آپ جلد از جلد تشریف لے آئیے، آپ ان جانثاروں اور مشتاقان دید کو اپنے آنے سے خوش کریں۔ یہ ایک خط جس کی عبارت میں نے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کی، اس خط کے ابتدا میں یہ لفظ موجود ہے کہ خط لکھنے والے اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے آپ کو فدائی کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مخلص شیعہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس خط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے دھوکے کے ساتھ خط لکھ کر بلانے والے اس وقت کے کوفی شیعہ تھے۔ اس سے آگے دوسرا خط جو ہے وہ اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ حجار بن ابجر، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج، محمد بن عمر نے ایک اور خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، صحرا سبز ہو گئے، میوہ جات پک گئے، اگر آپ ادھر قدم رنجہ فرمائیں تو آپ کے لیے فوج بالکل تیار ہوگی، یعنی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جب ابن زیاد لشکر لے کے آ جائے گا تو ہم ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو تو صرف ہم دھوکہ دینے کے لیے خط لکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کو باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولاد قربان کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے سارا کچھ کیا اور کہا کہ لشکر تیار ہے۔ وہ لشکر جو تیار تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل کو شہید کرنے کے لیے تیار تھا، نہ کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا خط کے اندر کہ آپ کے لیے فوج بالکل تیار ہوگی، اور آپ کی تشریف آوری کا ہم رات دن انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایک دن کے اندر ان مکاروں، عیاروں نے اور غداروں نے 600 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھے،
اور جو جمع شدہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ان کی تعداد کوئی 12,000 بنتی ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہوئے۔ اسی طرح کا ایک اور خط لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف من جانب سلیمان بن خزائی، مسیب بن نجی، رفا بن شداد بجلی، حبیب ابن مظاہر اور کوفے کے تمام شیعان حسین مسلمانوں اور مومنین کی طرف سے ہے۔ اس کے اندر بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے، صریح الفاظ موجود ہے کہ کوفے میں رہنے والے جو شیعہ تھے اپنے آپ کو اہل بیت کے حبدار کہتے تھے، انہی لوگوں نے خط لکھے، اور یہ خط لکھنے والے جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اور خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ اس سے آگے جو کلام اس خط کے اندر موجود ہے اس کی عبارت یہ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی ہم پر کامل نعمتوں کے بدلے اس کی ہم حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ایک ظالم اور جابر دشمن کو ہلاک کیا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ ایک ظالم اور جابر معاذ اللہ حکمران تھے جو امت کی مرضی کے بغیر ان کا والی بنا اور ظلم و زیادتی سے ان کا حاکم رہا، ان کے اموال میں ناحق تصرف کیا، نیکوں کو قتل کیا، بروں کو نیکوں پر مسلط کر دیا، اللہ کا مال مالداروں اور سرکشوں پر خرچ کیا، لہٰذا اللہ اس پر لعنت کرے۔ حالانکہ یہ خود لعنتی تھے، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے یہ بکواس اس خط کے اندر لکھے کہ اللہ کی ان پر معاذ اللہ لعنت ہو، جس طرح اس نے قوم سمود پر لعنت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس خط کے اندر یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کس کو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، ہمارا خیال فرمائیے، ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمائیے، ہم سب آپ کے مطیع ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے حق ہم پر ظاہر فرما دے۔ نعمان بن بشیر گورنر کوفہ جو دارالامارات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ اس کے پیچھے عید پڑھتے ہیں، وہ بڑا ذلت کا وقت گزار رہا ہے، اور جب آپ یہاں آ جائیں گے، آپ قدم رنجہ فرمائیں گے تو ہم اسے کوفے سے نکال دیں گے اور وہ شام کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اس خط کی عبارت تھی جو میں نے آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کی۔ جب یہ خط لکھا جا چکا تو عبداللہ بن سمیع حمدانی، عبداللہ بن وائی کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پہنچایا گیا، اور ان دونوں کو یعنی ان سفیروں کو پرزور تاکید کی گئی کہ جلد از جلد یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جائے۔ 10 رمضان مبارک کو یہ لوگ مکے میں داخل ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پہنچا دیے گئے۔ جب یہ لوگ خط دے چکے تو ٹھیک 2 دن کے بعد قیس بن عبداللہ بن شداد، عمار بن عبداللہ، یہ 150 رکا جات 150 خط لے کر پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر جب 2 دن اور گزرے تو ہانی بن مانی سبی اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ پھر خط لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور یہ عبداللہ بن حنفی جو تھا یہ کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد نہیں تھا۔ واقع کربلا کے 20 سال بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مارکہ کربلا ہوا اس سے 20 سال بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بزم کائنات کے اندر آئے، اور یہ جو عبداللہ سعید بن عبداللہ حنفی ہے یہ کوئی اور حنفی تھا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد نہیں تھا۔ یہ چند خطوط میں نے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کیے۔ اس کے علاوہ ذبیح عظیم ان کی ایک کتاب ہے، اور مقتل ابی مخنف کے اندر بھی موجود ہے، مناقب ابن شہر اشوب کی جلد 4 کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ خط جو ہے وہ کوفے کے رہنے والے شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے، اور انہیں یہ باور کرایا گیا کہ حضور آپ جلدی تشریف لے آئیے کہ ایک مضبوط لشکر جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے جاری ہیں، اور آپ تشریف لے آئیں گے تو ہم آپ کے احکامات جو ہیں ان کی تکمیل کریں گے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ ان خطوط سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ
کہ کوفے کے اندر بسنے والے سارے کے سارے شیعہ تھے اور حضرت امام حسین کو خط لکھنے والے شیعہ تھے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر حضرت امام حسین نے جو ان خطوط کا جواب دیا وہ میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کروں۔